بے وقت کی برسات، یالہ باری سے نقصانات، ہیٹ ویو کے خطرات، خشک سالی کے خدشات، موسمی تبدیلی کے اثرات ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑے واضح ہو رہے ہیں. اور صرف ایک ہفتے میں اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں تین بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ارتھ کوئک ٹریک کے مطابق گزشتہ ایک مہینے میں پاکستان میں تقریباً چھوٹے بڑے 14 زلزلے آ چکے ہیں. پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. جو زلزلے سالوں میں آتے تھے اب وہ مہینوں ہفتوں کے بعد چند دنوں کے وقفے سے آ رہے ہیں. ورلڈ ڈیٹا انفو کے اگر اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایسی شدت کا یہ زلزلہ ہے 2021 میں ایک بار آیا تھا، 2019 میں ایک بار اس طرح کا زلزلہ تھا، 2017 میں تھا، 2016 میں تھا اور 2015 میں تھا. 2015 میں انفیکٹ 2 بار آئے تھے. یعنی پچھلے 10 سالوں میں 5 سے اوپر کی شدت کے 6 زلزلے آئے ہیں اور صرف گزشتہ ایک ہفتے میں اسی شدت کے 3 زلزلے آ چکے ہیں. 12 اپریل کو جس صبح زلزلہ آیا پھر اسی شام کو اسلام آباد میں تاریخ کی شدید ترین یالہ باری دیکھنے میں آئی. ڈی جی میٹ اسلام آباد کے مطابق 12 اپریل کو جو اولے گرے وہ انتہائی بڑے تھے. ملکی تاریخ میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. یالہ باری میں اسلام آباد کے شہریوں کو کروڑوں کا نقصان ہوا. چھتوں پر لگے درجنوں سولر پینلز ٹوٹ گئے، گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے، سینکڑوں گاڑیوں کی ونڈ اور بیک سکرینز تباہ ہو گئی. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور مئی میں ایسے ہی موسم کا سامنا ہمیں دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے. اب اسلام آباد کی سڑکوں پر جو کچھ دیکھا گیا اس حوالے سے ناظرین سورہ نور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے. اس آیت کی جو تفسیر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان اولوں سے جنہیں چاہے نقصان پہنچاتا ہے اور جنہیں چاہے محفوظ فرماتا ہے. زلزلوں کو قیامت کی نشانی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اور سورہ زلزال میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھرتھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. زمین کا یہ تھرتھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین تھرتھرائے گی. اس وقت سے اللہ محفوظ رکھے ہمیں. اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ناظرین ہمیں اسلام آباد اور راولپنڈی سے جو افسوسناک خبریں مل رہی ہیں نا کہ گاڑیوں کی ونڈ سکرینز 3 گنا مہنگی کر دی گئی ہیں. ڈینٹرز حضرات جو ہیں وہ چند روپے کا کام ہے، اس کے ہزاروں روپے مجبور لوگوں سے لوٹ رہے ہیں. کوئی تو شرم ہونی چاہیے. صرف بادل برس کر ہی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ بادل نہ برس کر بھی آزمائش کا سبب بنے ہوئے ہیں. اب یہ تو ہم نے اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں کی بات کر لی نا. کراچی یہاں پر تقریباً 200 دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے اور اب کل سے قیامت خیز گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے. ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس دوران سمندری ہوائیں بند رہیں گی. بالکل نمی کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی جتنی گرمی پڑے گی محسوس اسے زیادہ ہوگی. سورج سوا نیزے پر تو نہیں ہوگا لیکن محسوس ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کراچی اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہے. سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وہ اعمال جو ہم درختوں کو کاٹ کر، گرین ایریاز کو ختم کر کے، فیکٹریز اور گاڑیوں سے دھوئیں اڑا کر، ماحول کو نقصان پہنچا کر انجام دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. قدرتی آفات تو ہے